Assalamualaikum Pakistan and good evening Pakistan. Welcome to the brand new episode of Night Lounge with Nudrat Mughal. क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। भाई मेरी हमेशा जब भी मैं आप लोगों के सामने लाइव आती हूँ ये दुआ होती है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा शाद रहें, हमेशा आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। अगेन मेरा अपनी ऑडियंस से वही प्यारा सा सवाल, भाई संडे कैसा गुजरा आपका? मतलब पूरा दिन तो एक्चुअली गुजर गया, लेकिन अभी ये रात का वो पहर है कि जब लोग वेट कर रहे होते हैं कि भाई कब जो है वो 10 बजेंगे और कब हम वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स ऑन करेंगे और नुदरत हमारे सामने जो है वो फिर से आ जाएंगी। लेकिन आज का शो स्पेशल भी है, कुछ इमोशंस भी हैं आज के शो में कि हम कुछ ये भी याद करेंगे, क्योंकि ये शो जो है हमारा आज का जो आप लोग देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे, ये हमारा इस ईयर का लास्ट शो है। लेकिन अब आपसे जब दोबारा मतलब हमारी मुलाकात होगी तो 1 साल बाद होगी, अगले साल मुलाकात होगी हमारी। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका और हमारा साथ इसी तरह से बना रहता है, जुड़ा रहता है, और हम लोग हमेशा यही कोशिश कर रहे होते हैं कि डिफरेंट चीज़ें, आपके फेवरेट गेस्ट, आपकी वो पर्सनालिटीज़ फेवरेट जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई हम उनको देखते तो हैं काम करते हुए, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई जो है वो होस्टिंग कर रहा है, लेकिन कुछ सवालात भी उनसे होने चाहिए उस हवाले से। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको अप्रोच करें। और आजकल तो ऐसा पैक्ड सीजन, माशाल्लाह 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 बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है भाई। पैक्ड सीजन इतना चल रहा होता है ना कि आप अगर किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी गेस्ट को अप्रोच करते हैं तो वो बड़े इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ही कहते हैं कि यार थोड़ा जो है वो हम थोड़ा सा बिजी हैं, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बस आज के शो की जो शख्सियत हैं वो भी कुछ माशाल्लाह, कुछ नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बिजी थे भी हैं, अल्लाह उनको और बिजी करे भी आगे, ठीक है, ये तो काम है भी चाहिए। लेकिन आज हमने उनको बुला ही लिया है नाइट लाउंज में रात के इस पहर आप लोगों के साथ बहुत सारी चिटचैट। लेकिन उससे पहले जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही होंगी, सोच रही होंगी यार नुदरत ने आज कुछ डिफरेंट वेयर किया हुआ है, ऐसा तो हमने कभी नुदरत को पहले कभी वेयर किए हुए नहीं देखा। तो मैं आपको बताऊं भाई, हमारी बहुत बहुत प्यारी एक होस्ट हैं शाजिया करीम, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका और उनकी सिस्टर डॉक्टर शबाना का ये एक वेंचर है, बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने क्लथिंग लाइन लॉन्च की है। इसका नाम है जी करीम क्लथिंग, और इसके कुछ जो आउटफिट्स हैं, इसका जो कुछ डिज़ाइंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के, मतलब सिर्फ लड़के पहनेंगे वेस्ट कोट, क्या हम नहीं पहन सकते मतलब हम लोग भी पहनेंगे, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। सो आप लोग भी उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट आर्टिकल्स, बहुत अच्छे। एंड स्पेसिफिकली हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिंध का कल्चर है, उसको ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू देयर क्लथिंग लाइन। तो आप लोग ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए उनका पेज। मैंने भी आज उनका ड्रेस वेयर किया है, आगे भी इन फ्यूचर भी उनके बहुत सारे ड्रेसेस वेयर करूँगी। तो भाई अब मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बोल रही हूँ तब लोग सोचेंगे भाई आपने जिनका जिक्र किया था आप उनको कब बुलाएंगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जब उनका नाम अनाउंस करूँगी तो हमारे बहुत सारे, क्योंकि सब पूरे पाकिस्तान से लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके डाई हार्ट फैन हैं, हम भी उसमें इंक्लूड हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं उनको देखते हैं। मैं उनको एक्टर कहूँ, मैं उनको कॉमेडियन कहूँ, मैं उनको होस्ट कहूँ, मैं उनको प्रोड्यूसर कहूँ, मैं उनको डायरेक्टर कहूँ, या मैं उनको सिंगर कहूँ। क्या भाई आजकल सिंगिंग भी जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो भाई ऐसी अच्छी बात है। इंसान को जो है वो हर फील्ड में काम करना चाहिए, अपना लोहा मनवाना चाहिए। तो घर बैठ के उनके लिए क्लैप कीजिएगा। यहाँ हम उनको अपनी भरपूर सी क्लैप में वेलकम करते हैं। वेलकम कीजिए आज के नाइट लाउंज के बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे गेस्ट हैदर कादरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ आइए, थोड़ा और आगे आइए, अच्छा, स्थान ग्रहण कर हैदर थैंक यू सो वेरी मच सबसे पहले तो आने के लिए। और हमारे शो का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ये है कि हमारा जो भी गेस्ट आता है वो जोक सुनाता है। अरे नहीं करें तो आप तो फिर हैं भी कॉमेडियन, तो मैं चाहूँगी ज़रा एक जोक हो। नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो उसमें कॉमेडी भी करनी पड़ती है। जोक ये है कि जोक पे देखिए हंसेंगे हम सब हंसेंगे बेटे ने कहा बाप को कि आपको याद है कि आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं पास हो जाऊंगा तो आप मुझे 50,000 देंगे। ओके। तो बाप ने कहा मुझे याद है। तो बेटे ने बोला कि क्या याद करेंगे, आपके पैसे बचा लिए मैंने तो उसका बाप जाके टीचर से मिला। ओके। खैर में आपने मेरे बेटे को फेल किया है। कि फेल कैसे ना करूं, सिर्फ इतना पूछा है कि धरती गोल क्यों घूमती है, तो बोलता है कि नाश्ता करके आपको तो नहीं घूमेगी नहीं। तो कहा कि इसलिए फेल किया कि नहीं बाबा सुने तो सही। अच्छा, मतलब अभी आगे बाकी है। हाँ। सुने तो सही। हाँ। तो कहा कि मुसलसल पेपर को घूर के देख रहा था। ओके। मैंने जाके पूछा कि पेपर मुश्किल निकल आएगा।
کہا نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس تیسرے سوال کا جواب میری جیب کے کس کونے میں پڑا ہے. او چیٹر. اب ارجنٹلی آپ نے پوچھ لیا تو کیا کریں. یہ اچھا ہے, مطلب آپ نے جو ہے وہ ایک جوک کی پوری سیریز ہمارے سامنے چلا دی, لیکن یہ کہ آپ آئے ہیں اسی سے ہمارے چہروں پہ بھی مسکان آئی ہے, آپ لوگ کے چہروں پہ بھی مسکان ہے, اور ابھی تو بہت ساری باتیں جو ہم نے کرنی ہے. حیدر ہمارے ساتھ ہیں, چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے, کہیں مت جائیے گا. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو واچ نائٹ لاؤنج, وی آر ہیئر اباؤٹ اے منٹ. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں نائٹ لاؤنج میں. اور اگر کسی نے ہمیں ابھی جوائن کیا تو ان کو بتاتے چلیں جی آج نائٹ لاؤنج میں ہمارے ساتھ حیدر قادری موجود ہیں. اور یقیناً میں نے کہا تھا, میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ جب میں نے ان کا نام اناؤنس کیا ہوگا یا جب وہ اسکرین پہ ان کا فیس ریویل ہوا ہوگا تو بہت سارے ان کے فینس جو ہیں وہ بہت شدت سے, بہت شوق سے اپنے ہاتھ میں چائے کا, کافی کا مگ پکڑ, کیونکہ اب تو سردیاں چل رہی ہیں نا, تو اس طرح سے وہ بیٹھ گئے ہوں گے اسکرین سے کہ آج پتہ نہیں ندرت جو ہے وہ کون سے سوالات کرنے والی ہیں حیدر قادری سے. لیکن میں پہلا سوال حیدر سے یہ کروں گی, حیدر زندگی کیسے گزر رہی ہے یہ بتائیے. ود دی گریس آف گاڈ فائن گزر رہی ہے, بہت اچھی الحمدللہ. اللہ پاک آگے کی زندگی بھی آپ کی ایسی ہی فائن گزارے انشاءاللہ. حیدر یہ بتائیے, ہم کہیں بھی جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی چینل جاتے ہیں, کسی آفس جاتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں, تو ہم وہاں پہ اسٹیپ ان کرتے ہیں, مطلب پہلا قدم رکھتے ہیں. تو بھائی حیدر نے میڈیا میں قدم کیسے رکھا یہ بتائیے. اسکول ٹائم میں زیادہ تر اپنے جو ٹیچرس تھے ان کی بریک ٹائم میں میمیکری کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس میں کافی فیمس ہونے لگا, اور یہ بات اپنے ٹیچرس تک, مختلف ٹیچرس تک جب گئی تو پھر وہ مجھے بلانے لگے, وہ پوچھتے رہے کہ سر ریاض کیسے بات کرتا ہے. اچھا, تو میں کر کے دکھاتا تھا. ہمیں بھی بتائیں سر ریاض کیسے بات کرتے تھے. تو وہ اس ٹائم ہی ناراض ہو گئے تھے, تو پھر میں نے کہا تھا کہ سر میں آپ کے آئندہ نہیں کروں گا. اچھا, وہ کمنٹمنٹ اس ٹائم کی تھی. تو یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا, پھر بات محلے سے شہر تک, پھر مجھے تھیٹرز کی آفر آنے لگی کہ یہ بچہ ہے ارلی ایج میں ہی, بچپن میں, کیا بات ہے. تو پھر جب میں تھیٹر کی دنیا میں آیا تھا تو جب مجھے کام ملتا تھا تو میں اس ایج میں تھا کہ نہ بچہ تھا چھوٹا اور نہ بڑا تھا. تو وہ بولتے تھے اس کو کس کیریکٹر میں رکھیں, نہ ہیرو بن سکتا ہے نہ ہی چائلڈ اسٹار میں اس کو کر سکتے ہیں, اس میں بھی نہیں کر سکتے. تو ایک لڑکپن, ایک ٹین ایجر, تو اس ایج میں ہوا تھا. تو وہی باتیں نا آپ نے ابھی کہی, تو اس کو ہم ایسے کنٹینیو کریں گے کہ بات محلے سے شہر تک گئی, شہر سے ملک تک گئی, اور اب تو ملک سے باہر چلی گئی ہے. لیکن یہ کہ فین فالوونگ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز بھی حیدر کی ماشاء اللہ اتنی فین فالوونگ ہے کہ اب ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو ہے نا وہ بس آ جاتے ہیں حیدر کے فینس حیدر کے پاس. اور ہم تو سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے. سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے حیدر آج کل کے دور میں؟ بہت ضروری ہے. جیسے کہ آگے چل کے یہ آکسیجن بن جائے گا. اب یہ تو میرے خیال سے 50-60% تو آکسیجن ابھی بن چکا ہے. 100% بننے کے لیے اس کو بھی تھوڑا سا بس اور ٹائم ہے. اچھا, حیدر نے کب پراپر سوشل میڈیا کو ٹائم دینا شروع کیا تھا؟ میں نے 2014 ہے یا 15 ہے, 14 یا 15 میں. اچھا یہ بتائیں مجھے, یہ جو میمیکری کرنا شروع کی, ایسی بات نہیں ہے, میں نے بھی کی اپنے بہت سارے ٹیچرس کی میمیکری, اور بہت سارے بچوں نے کی ہی ہوگی. تو جب میمیکری کرنا شروع کی, پھر آپ کو تھیٹرز آفر ہوئے, تو پہلا جو کام کیا تھا وہ ایز کامیڈی کیریکٹر کیا تھا, کوئی سیریس کیا تھا؟ کامیڈی کیریکٹر کیا تھا. کیا کیریکٹر تھا وہ؟ ابے یار نہیں پوچھو. نہیں دیکھو وہ میں نے کیا تھا ایک لڑکی کا کیریکٹر. we would love to hear that کہ آپ نے کوئی ایک ڈائلاگ اس کا پلیز نا اسی اسٹائل میں. وہ ایک جمعدار ہوتا ہے پولیس کا. اوکے. تو میں راستے پہ کھڑی ہوتی ہوں. اوکے. تو وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ او میری سنگاری مچھی, سندھی کا, وہ سندھی تھا, او میری سنگاری مچھلی ذرا میرے پاس تو آ. میں بولتی ہوں میں بولتی ہوں کیوں ہو تمہارے پاس, تھوڑا سا تو آپ پاس میرے. میں کہا کیوں؟ میں پاس جاتی ہوں, اس کے بعد بولتی ہوں کہ
کوئی ضرورت نہیں تمہارے پاس آنے کی. اے! تو وہ جو تھا تو وہاں پہ اتنے سارے لوگ ہنسے. ایکچولی یہ سین ایسے تھا کہ میرا فرسٹ تھا اور میں بالکل بچہ تھا, تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ تھیٹر ہوتا کیسے. تو میں نے ایسے سمجھا کہ جب مجھے ڈرامے کا نام دیا گیا کہ ڈرامہ کریں گے, تو میں تھیٹر نہیں سمجھ رہا تھا, میں ٹی وی کا ڈرامہ سمجھ رہا تھا کہ بس جیسے ٹی وی میں ڈرامہ ہوتا ہے. جب میں تھیٹر میں اس دن گیا تو لوگ دیکھے, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا ان کے سامنے کرنا ہوگا تمہیں. مطلب لائیو آڈینس آپ نے دیکھی تو وہ لائیو آڈینس دیکھی میں پریشان ہو گیا. اور جب میں اس ایکٹر کے ساتھ جو میرے کو ایکٹر تھے ان کے ساتھ جب میں کام kar رہا تھا تو میں فرسٹ انٹری میں اپنی لائنس بھول گیا. جب میں بھول گیا تو میں ان کو لائن نہیں دے پا رہا تھا تو وہ کنفیوز ہو رہے تھے, لیکن میں وہ کر رہا تھا. نخرے میں نے بند نہیں کیے, ڈائلاگس میرے بند ہو گئے تھے, دماغ کام نہیں کر رہا تھا. لیکن جب میں نے ایسے مینیج کیا تو لوگ جب ہنسنے لگے تو وہاں سے مجھے انرجی ملی کہ یار مزہ آ رہا ہے. پھر میں نے امپرووائز کیا, کچھ اپنے لائنس بولی اور کچھ پھر یاد آ گیا, پھر آہستہ آہستہ یاد آ گیا. اچھا, حیدر جو ہے وہ کیمرے کے سامنے ہی صرف فنی ہے یا بیک دی کیمرہ بھی فنی ہے؟ وہ سچویشن کے مطابق ہے. اچھا, جب ایسا تو نہیں کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کافی سیریس, ہر وقت سیریس بھی نہیں اور ہر وقت فنی بھی نہیں, وہ سچویشن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں. لیکن اگر ہم بائی نیچر پوچھیں کہ آپ کو اپنا کون سا روپ زیادہ پسند ہے, سیریس والا یا کامیڈی والا؟ چنچل. اب اس کو جو کامیڈی تو نہیں بول سکتے, آپ اس کو جولی بول سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سب کو ہنسانے والا اور بیٹھ کے آپس میں باتیں. اچھا, حیدر قادری سے اگر سوال کیا جائے پاکستانی انڈسٹری میں, چاہے وہ ہمارا ریجنل میڈیا ہو چاہے وہ ہمارا اردو میڈیا ہو, فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ میرے فیوریٹ ایکٹر بہت سارے ہیں. کوئی ہم چلو 3 نام پوچھ لیتے ہیں مین جو ٹاپ آف دی لسٹ. میں پوری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں, کیونکہ میں بہت کام دیکھتا رہتا ہوں. جم کیری وہ ہالی ووڈ کے میرے فیوریٹ ایکٹر. کیا بات ہے بھائی. تو ان کے علاوہ مجھے عامر خان بہت اچھے لگتے تھے. اور ایک ایکٹر ہے, میں اس کا نام مجھے یاد, لیکن میں بہت سارے لوگوں کو پسند کرتا رہتا ہوں کہ جب کوئی نیا آ جاتا ہے تو میں ان کو پسند کرتا ہوں. مطلب پاکستان میں مجھے ایشان ایکٹر بہت اچھے لگتے ہیں. شان, نو ڈاؤٹ. کیونکہ میں ایشان کا فین صرف ایکٹنگ کی وجہ سے نہیں, میں ایشان کا فین ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ایشان کے جو ڈیسیشنس ہے میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ ایکٹر ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹر بس لالچی بھی نہیں ہوتا, ایکٹر صرف پیسہ بھی نہیں دیکھتا. ایکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اس میں کچھ بات ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے, صرف یہ 2-3 چیزیں نہیں دیکھتا, وہ ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ اچھی بات ہے. ڈیسیجن میکر ہونا بہت مشکل ہے آج کے دور میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں فیم مل جائے یا ہمیں ارننگ ہو جائے, بس یہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہے, لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے بول دیا ہے کہ ستاروں سے آگے جان اور بھی. کچھ لائف کے اصول ہونے چاہیے, آپ کے رولز ہونے چاہیے. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری انڈسٹری میں. میں بات کروں کہ اگر آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر دو گے یا رول سیٹ کر دو گے تو لوگ آپ کو مغرور کہنا شروع ہو جائیں گے. ہاں, وہ مغرور جو آپ کو کہیں گے نا وہ ان کی علمی غربت ہے. وہ آپ کی جب اپروچ تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر آپ کے لیے وہ رائے قائم کر دیں گے. اور مخالفت صحیح رائے کو برد کر دیتی ہے. کیا بات ہے. جب آپ کا کوئی مخالف بن جائے گا اور آپ جب صحیح ہو, حق پہ ہو, تو وہ اپنی رائے قائم کرے گا. تو آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صحیح ہو یا غلط ہو. اگر آپ غلط ہو اور لوگ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور اگر آپ صحیح ہو اور لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اگلا جلسہ کہاں کروائیں یہ بتائیں مجھے. نہیں چلو بھائی, ہنسے حیدر ہنس رہے ہیں اور حیدر ہمیں ہنساتے بھی ہیں. میں جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا انسان ہے, کوئی ایسے گیسٹ آتے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں, تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رلانے والے بہت ہیں, ہنسانے والے بہت کم ہیں. اور آپ ماشاءاللہ سے جو, اچھا حیدر کی جو اتنی بھی سوشل میڈیا ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں, سارا کانسیپٹ, کانٹینٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب
حیدر کے دماغ میں بسا ہوا ہوتا ہے, حیدر خود کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ میں پوری دنیا کا کام دیکھتا ہوں, پوری دنیا کے ایکٹرس کا کام دیکھتا ہوں, لوگوں کا کام دیکھتا ہوں, تو یہ بہت ضروری ہے سرچنگ کرنا. ہمارے آج کل کے لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں بہت بھاگتے ہیں, ایسا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ان شارٹ کٹ والوں کے لیے کیا بولیں گے؟ شارٹ کٹ والوں کو تو میں یہ بولوں گا کہ آپ اپنی قسمت پہ ہی ان کا انتظار کریں, لیکن محنت بھی کریں. محنت بھی ضروری ہے, محنت بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ سونا بھی نکالو گے نا تو اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے سونا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کوئی بھی چیز, ایکٹر جو بولتے ہیں نا کہ یہ نیچرل ایکٹر ہے, لیکن اس کو بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ نکلتا ہے. اب دیکھو پالش تو کرنی پڑتی ہے نا. اب آپ اگر ایکٹنگ, سنگنگ یا کسی طرح سنگنگ, آپ کو میں نے انٹرو میں بولا تھا نا کہ اب میں ان کو سنگر بھی بولوں, اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم نے بہت ساری باتیں بھی کرنی ہیں. اچھا حیدر, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جس شو میں آئے ہیں نائٹ لاؤنج میں, اس کا ہم نے تھوڑا پیٹرن ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے, یعنی کہ اس میں جو ہے وہ صرف ہم باتیں ہی نہیں کرتے, کچھ ہم آپ کے ساتھ گیمز بھی کھیلیں گے, تو آپ اس کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا ہے. کچھ شرارتی کویسچنز بھی کریں گے, تو اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. سیگمنٹس بھی ہیں, باتیں بھی ہیں, سنگنگ والی بات بھی ابھی جو ہے وہ ہم نے حیدر سے کرنی ہے کہ سنگنگ کب سے اسٹارٹ کی ہے اور آگے اور کتنی چلنے والی ہے. بہت چلے گی, بہت اچھا چلے گی. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت سارے کویسچنس کیے. آج کے ہمارے نائٹ لاؤنج کے گیسٹ ہیں حیدر قادری. حیدر, اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ سے کچھ جلد بازی میں سوالات کر لوں, اور اس جلد بازی کے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جی ریپڈ فائر. اوبویسلی میں آپ سے ایک سوال کروں گی, اس کے 2 آپشنز ہوں گے, آپ نے جلدی سے کوئی ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے, بنا سوچے سمجھے جواب دینا ہے ایسے, ٹھیک ہے نا؟ چلے جی, تو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسکلوزیولی ان نائٹ لاؤنج ریپڈ فائر ود حیدر قادری. ایکٹنگ یا ہوسٹنگ؟ ایکٹنگ. اسٹیج یا ٹی وی اسکرین؟ اسٹیج یا ٹی وی اسکرین؟ ٹی وی اسکرین. اسکرپٹ پر کام یا امپرووائزیشن؟ بہت. Oh no, you should have to select one. اسکرپٹ پہ کام. Okay, لیڈ رول یا پھر اسٹرانگ کیریکٹر کا رول؟ لیڈ رول. لائیو شو یا ریکارڈیڈ ڈراما؟ سوری, لائیو شو یا ریکارڈیڈ ڈراما؟ ریکارڈیڈ ڈراما. کامیڈی کرنا آسان ہے یا سیریس ایکٹنگ کرنا؟ سیریس ایکٹنگ آسان ہے. آسان ہے. ڈائریکٹر کی تعریف یا آڈینس کی تالیاں؟ ڈائریکٹر کی تعریف. وہ زیادہ ضروری. اوکے, فیم یا ذہنی سکون؟ ذہنی سکون. اوکے, کرٹیسزم یا پھر اگنورنس؟ کرٹیسزم یا اگنورنس. مطلب تنقید برداشت کرنا یا پھر اگنور کر دینا؟ کرٹیسزم بھی بہت اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے. اگر آپ کی جائز کوئی کرٹیسزم کرتا ہے کہ جس نے تجھے تیرے عیب بتا دیے, سمجھو احسانوں کی انتہا کر دی, تو یہ بھی ضروری ہے, اور اگنور کرنا بھی ضروری ہے. اگر غیر ضروری کرٹیسزم ہے تو پھر اگنور کرنا. پھر تو اگنور کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے, صبح کی ارلی مارننگ کی شوٹس یا پھر لیٹ نائٹ کی شوٹ؟ لیٹ نائٹ. آئے صبح پر مجھے لگ رہا ہے صبح. ہم شمسی نہیں, قمری ہیں. اوکے. اچھا, فون پہ ٹائم گزارنا یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا. وہ تو پھر اس کی تو الگ ہی بات ہے نا. اچھا, سوشل میڈیا والی آڈینس یا ریئل لائف والی آڈینس, مطلب سامنے سے ملنے والی آڈینس؟ سوشل میڈیا والی آڈینس. وہاں سے کچھ آتا تو ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, کوئی رسکی رول کرنا جس میں آپ کو یہ ہو کہ ٹینشن ہو کہ بھائی پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یا پھر سیف سائڈ والا رول کرنا؟ رسکی. رسکی کیے بھی ہیں میں نے, بہت کیے ہوں گے بالکل. اور یہ بھی ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کوئی ایسا رول جو ابھی تک. ہاں وہ رسکی میں آپ کو بتاؤں وہ رسکی آپ ضرور بتائیے گا. اچھا یہ بتائیے, اسٹیج یا کیمرہ؟ کیمرہ. کیمرہ. اچھا مجھے بتائیے کہ اسکرپٹ والا جوک یعنی لکھا ہوا جوک یا انسٹنٹ والا جوک؟ انسٹنٹ والا جوک. انسٹنٹ والا جوک, ٹھیک ہے. پروڈیوسر کا فون یا ڈائریکٹر کی ڈانٹ؟
प्रोड्यूसर का फोन आना या डायरेक्टर की डांट पड़ना? मतलब डांटेगा तो प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर की फोन, वो ज्यादा सही, डायरेक्टर की डांट नहीं। वो कंफ्यूज कर देगी। ओके, बंदा कैरेक्टर से ही निकल जाएगा। ये भी अच्छी बात है। अच्छा ओके, ये मेरा जो है ये लास्ट सवाल है रैपिड फायर का हैदर से, और ये बड़ा मजेदार सवाल है। अगर हैदर कादरी मतलब इन सारे कैरेक्टर्स में से जो कर रहे हैं, कॉमेडियन, एक्टर, सारे सिंगर्स, कोई भी ना होते तो क्या होता? हाँ, ना होता तो क्या होता? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, टीचर होते। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। वाह, कि यूं होता तो क्या होता? आय हाय हाय हाय, वाह वाह। तो क्या ना होता? होता तो क्या होता? बस एक आम आदमी होता। मतलब ऐसी बस आप भी किसी को देख रहे होते स्क्रॉलिंग करते हुए, इसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। सोशल वर्कर तो जरूर होता। अच्छी बात, अच्छी बात। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। शायरी इधर भी ये कम नहीं शायर। अच्छा, हम रिस्की रोल की बात कर रहे थे, जरा ये रिस्की रोल मैंने एक बहुत सारे 3-4 रोल तो मैंने किए, लेकिन एक रिस्की रोल ये किया था थिएटर में। 1 मैन शो, अकेला एक्टर है, पूरा ड्रामा है और 1 घंटे का। ओके। और ये हुआ था 2 जगह पे मैंने किया, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था तो कोई को एक्टर नहीं है मेरे साथ। अब इतनी ऑडियंस है, अब एक अकेला, तो मुझे ये बस टाइमिंग का हिसाब लगाना था कि मैं जब जिस पिच पे मैं बोलूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या कुछ होगा, या 1 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली खड़ा रहूँगा नहीं रहूँगा। तो मैंने अपने हिसाब से तो वो जगहें बनाई ली थी। हाँ। कि यहाँ पे ये करूँगा, यहाँ पे ये अगर मैं मुझे खुश्की हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, तो मैंने पानी भी रख दिया था कि वहाँ पे यहाँ पे मैं पानी पीऊँगा। और 1 गो था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था। और जब वो हुआ तो आज तक मेरे किसी थिएटर में आज तक इतनी तालियां नहीं बजी जो उसमें बजी थी, क्योंकि एक लाइन पे हर 4-5 सेकंड 10 सेकंड के बाद क्लैपिंग हो रही थी। क्या बात है, वाह वाह। तो आज तक वो रिकॉर्ड भी था, लेकिन मुझे टेंशन भी था। और ये रिस्की काम में ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मेरा हौसला बढ़ा, फिर मैंने दोबारा भी किया, तो दोबारा कराची में किया था, तो और हौसला अफजाई मिली। अच्छा, इसका बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था? मतलब आपने किस चीज़ पे बात करनी थी या किस चीज़ पे एक्टिंग करनी थी आपने? एक तो 2 इस किस्म के हमने ड्रामे किए थे। एक में एक लड़की मेरे साथ होती है, सही है, ठीक है, और एक में मैं अकेला होता हूँ, ठीक है। वो लड़की जो होती है, एक तो ये एक आशिक है जो एबनॉर्मल बन चुका है उसके इश्क में, ओके, उससे बातें कर रहा है, एक डार्क रूम बना हुआ है, तो वो सारी ज़िंदगी की शिकायतें कर भी रहा है कि तुमने क्या किया, मैंने तो ये किया, ज़िंदगी में ये किया, तो ये बोलता रहता है। ओके। तो वो लड़की भी उसके पास आती है, सही सही, एक में वो महबूबा बन के भी आती है, वही लड़की उसके ख्याल में वाइफ बन के भी आती है। 3-4 एंट्रीज होती हैं उसकी, जिस तरह से उसकी कन्वर्सेशन हो रही होती तो है, वही नेक्स्ट एंट्री में बहन बन के भी आती है, माँ बन के भी आती है, रूप चेंज करके। तो एक तो ये किया था। एक जो किया था अकेला, वो भी ऐसे था कि अपने माँ बाप, अब खुद बाप बनता है, खुद माँ बनता है। मिसाल के तौर पे वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, यार मैं ये ऐसे अचानक ऐसे देखा, पापा आप आ गए, अब खुद ही पापा बनता है। और दुनिया को बुरा भला कहने के बजाय अपना एहसास करो कि तुम क्या कर बैठे हो। पापा मैंने क्या किया? हाँ। फिर माँ आ जाती है, क्या बोल रहे हैं आप अपने बेटे को? ये खुद ही बोल रहा है सारे कैरेक्टर्स ना। हाँ। तो इस किस्म का वो था, उसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं, क्योंकि टीवी ड्रामा होता तो हम रीटेक करके वो कर देते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाप का कैरेक्टर कर रहा है, फास्ट बात कर रहा है, और माँ का कैरेक्टर कर रहा है, फास्ट बात कर रहा है, खुद बोल रहा है, फास्ट बात कर रहा है, और माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है और बाप उसको तलाक दे रहा है। फिर ये एंड हो रहा है कि नहीं मेरी मम्मा को तलाक आप नहीं देंगे। तो ये इस किस्म की जब 3-4
شفٹس مارنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ باپ کا کریکٹر کیا, ماں کا کریکٹر کیا, اور ود ان اے سیکنڈز آپ نے شفٹ کرنا ہے. ویری ٹپیکل. نہیں یار, یہ واقعی وہ چیز ہے جو بہت ٹپیکل ہے, ڈفرینٹ ہے اور واقعی رسکی ہے, اور آپ نے اتنی اسموتھلی اس کو پلے کیا, مطلب یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اچھا یہ کیریکٹر تو وہ ہو گیا جو کہ رسکی تھا, لیکن کوئی ایک ایسا کیریکٹر جو حیدر نے آج تک کیا نہیں ہے اور حیدر چاہتے ہیں کہ میں یہ کیریکٹر کروں. ایک ہوتا ہے نا, ایک ڈریمی کیریکٹر ہوتا ہے کہ میں نے آج تک یہ کیریکٹر کیا نہیں ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ کسی ڈرامے میں یا کسی چیز میں یہ کروں کیریکٹر. مجھے کافی عرصے سے ایک ولن کا شوق ہے, نیگیٹو رول کا. ابھی تک آپ نے کوئی نیگیٹو رول نہیں کیا؟ نیگیٹو رول کیے ہیں میں نے, لیکن ایک ہم ٹی وی پہ میرا ڈرامہ تھا, اس میں جیسے آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ پاورفل کیریکٹر, پاورفل, ہاں, تو وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس میں چند انٹریز تھی لیکن وہ پاورفل تھا. تو یقین کا سفر اس ڈرامے کا نام تھا, اس میں نے کیا تھا. لیکن میں ایسا کریکٹر کرنا چاہوں گا کہ جو لیڈ رول بھی ہو, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, ایسے مجھے فیل ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کیریکٹر میں ایک بریک لے لیں, ولن کے کیریکٹر پراپر ولن. وہ تو ایسے کوئی ایکشن اتنا نہیں ہے کہ ایسے کروں گا, وہ نارمل ایکٹر ہی ہوگا, لیکن وہ نیگیٹو رول ہوگا. اچھا چلیں آ جائیں ذرا بریک لے لیں. 5 منٹ میں ملتے ہیں. I will come back. Okay, چلیں. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے نائٹ لاؤنج میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. حیدر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے بہت سارے کویشچنس بھی کیے, کیریکٹرس پہ بھی بات کی. اچھا حیدر یہ بتائیے, ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں, اس فیلڈ میں بھی یا پھر ہم کارپوریٹ فیلڈ میں ہوں, کسی بھی فیلڈ میں ہوں, لوگوں کی عادت ہے مشورے دینے کی. ایسے مشورے کہ میں اگر بولوں ارے حیدر یہ والی جیکٹ سوٹ نہیں کر رہی, آپ کسی اور کلر کی پہن, مطلب فری کے مشورے بہت دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک سیگمنٹ کا نام دے دیا ہے. ہمارے شو کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے فری ایڈوائس. تو ہم گیسٹ سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں ہمارے بڑے پیارے سے اپنی فٹرنیٹی کے, ان کو مشورے دیں. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں, آپ نے دیے آج تک ایسے فری والے مشورے, جیسے دوستوں میں بیٹھ کے آپس میں؟ شروع میں دیتا تھا, پھر جب میچورٹی آتی گئی آہستہ آہستہ, اور بھی میچور ہونا ہے, ابھی فل میچور نہیں ہم. صحیح. تو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو, اگر کوئی پوچھے تو پھر آپ کو دینا ہے. ہاں, اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر آپ چپ رہیں. تو آج میں پوچھ رہی ہوں نا, تو آج آپ نے دینا ہے مشورہ. تو فری ایڈوائس کا سیگمنٹ ہے اس وقت نائٹ لاؤنج میں ایکسکلوسیولی ود حیدر قادری. اور پہلی پکچر, ارے بھائی آ گئی ہے پہلی پکچر اسکرین پہ, آصف پنور ہمارے اور آپ سب کے گاموں, مطلب آپ لوگ ان کو بڑے پیار سے جو ہے وہ کہتے ہیں. ہم نے تینوں نے بہت کام کیا ہے ساتھ میں, کامیڈی میں ہم نے پروگرامز کیے ہیں بہت سارے ہمارے ریجنل چینلز پہ, اور بہت اچھا ساتھ رہا, بہت اچھی چیزیں رہیں. لیکن آج حیدر قادری کیا مشورہ دیں گے گاموں کو, یہ بتائیے. گاموں کو یہ مشورہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیڈینس ہیں, کوئی بھی ایک کامیڈین بیوقوف نہیں ثابت ہوا ہے, وہ بڑا انٹلیکچوئل ہوتا ہے. تو آپ یہ ریسرچ کر لو, جتنے بھی کامیڈینس ہیں وہ بڑے انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں, اور بہت دماغ ان کا تیز ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو گاموں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ عقل کے بغیر کامیڈی نہیں ہوتی. لوگوں کو ہنسانا اور لوگ ہنسانا یہ ایک الگ بات ہے. واہ, ڈیپ تھاٹ. لوگوں کو ہنسانا اور لوگ ہنسانا ایک دونوں الگ بات ہے. کیا بات ہے بھائی, حیدر کی بات ہے, حیدر ہی ان کے پیچھے کیا لاجک ہے. ویسے آج کل گاموں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا مشکل میں بھی آئے ہیں, آج کل بڑے زیادہ وائرل ہو گئے ہیں ہمارے ایک سنگر کے ساتھ. آپ نے تو دیکھی, ہم نے سب نے دیکھی ہے وہ ویڈیو. بھائی اب اگلی پکچر پلیز ذرا لگائی جائے ہماری اسکرینس پر, دیکھتے ہیں اگلا کون ہے جن کو حیدر نے مشورے دینے ہیں. لو بات ہی کر رہے تھے ہم. نہیں, یہ فری ایڈوائس نہیں, پیسے لوں گا اس سے. یہ بہت کماتا ہے, خود کماتا ہے. میں دیکھو, میں
बिजनेस मैन भी हूँ. गिव द मनी, टेक द मनी. ये हमसे माशूक शर सिंगर हैं ये. अरे ये बड़ा मासूम आदमी है, बच्चा है, मासूम बच्चा है, हाँ, सच्ची बात है. अच्छा. तो लोग इसको बेचारे को चुटकुले बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत करते हैं. मीम्स बनी हैं, तो बहुत चीजें लेकिन हुई ये हैं. बड़ा प्यारा बंदा है, इंसान बहुत अच्छा है. सही. क्या एडवाइस देंगे? बस एडवाइस दूंगा लेकिन अमल नहीं करेगा. मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन फिर भी चलें बताएं, देनी तो पड़ेगी. देखिए एडवाइस. एडवाइस ये है कि आप से लोग प्यार करते हैं और आप केस वेस नहीं करो किसी का. नाइस नाइस, ये अच्छी बात है. लोग प्यार करते हैं आपसे, जोक्स आपको मारते हैं या आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केस कर दो किसी को. केस वेस नहीं करना. देखिए जितना आ गया है ना, अल्लाह का शुक्र. बोले भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी इतनी आमदनी करा दी. अब किसी और को क्योंकि किसी जिन प्रोग्राम में केस कर रहे थे, इसके बाद जब दूसरा प्रोग्राम करेंगे तो 15 लाख की बोल रहे थे ना कि मेरा नुकसान किया है, तो अब 20 लाख आ जाएंगे आपके पास. हाँ, बिल्कुल आएंगे. क्योंकि हाइप इतनी क्रिएट हो गई. हाइप इतनी क्रिएट हो गई है, ऐसा ही है. लेकिन बेचारा जिस पे केस किया है उनका क्या होगा. लेकिन ये तो मामलात हैं, चीजें हैं, तो हो जाएंगी. चलें जी, एक और पिक्चर है हमारे पास, देखते हैं अब नेक्स्ट कौन है. अरे भाई क्या बात है, अली गुल मल्ला. भले अली गुल मल्ला को तो मेरी सजेशन की तो ज़रूरत नहीं है. माशाल्लाह वो खुद बिल्कुल बहुत ऐसा ही, अच्छे बिल्कुल स्टार ऐसा. बन चुके हैं और काम कर रहे हैं. तो ये मैं इनको सजेशन दूंगा कि मेरे साथ ये ज़्यादातर वक्त इन्होंने बताया है और मैंने इनको देखा, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो मेरी सजेशन ये है कि अली गुल भाई, आप थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल करो. हद से ज़्यादा काम कर रहे हो कि इंसान की जो सेहत है वो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. जब हेल्दी नहीं होंगे तो आप फिर काम हाँ, कैसे करेंगे. ना एक दिन- मशवरा और देते हैं इनको. माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं, इनके पास हमारे शो में आने के लिए टाइम नहीं है. ये मशवरा भी देते हैं कि यहाँ आ जाओ नाइट लाउंज. ये मशवरा नहीं, ये ये तो दावा दूंगा इसको. बोले मैं भी आ गया हूँ, अब तुम्हारी बारी, अब तुम आ जाओ. तो भाई यहाँ इसी के साथ फ्री एडवाइस का सेगमेंट होता है हमारा ख़त्म. और हैदर ने बड़ी खुश असलूबी से ये सेगमेंट निभाया है. सारी सबको अपने अपने तरीके की एडवाइजेस दे दी. अच्छा, एक चौथी एडवाइस भी मैंने आपसे लेनी है. वो हैदर कादरी खुद को क्या एडवाइस देंगे फ्री की? हाँ, हैदर कादरी खुद को ये एडवाइस देगा कि सुस्ती छोड़ो और जो तुम्हारे मकसद हैं, बहुत लाइट लेते हो उनको, तो उनको लाइट नहीं लो और फोकस ज़्यादा रखो. फोकस करो और थोड़ा सा हार्ड वर्क करो. नहीं, लेकिन हमने तो हमेशा हैदर को हार्ड वर्क करते हुए देखा है. वो तो आपने देखा है, लेकिन जो मेरी सोच में हार्ड वर्क है मैं वो खुद नहीं करता. जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, जो काम कर सकता हूँ, मतलब क्या पत्थर वत्थर तोड़ दे. ये क्या कौन सा हार्ड वर्क है जो हैदर नहीं कर पा रहे, ये पता. ये है. बहुत सारे हैं. बहुत सारे. नहीं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हमारे आइडियाज़ जो है वो चल रहे होते हैं, बट हम उनको जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं या उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें भी बहुत हर्डल्स आते हैं, या तो फिर हम खुद सुस्ती कर जाते हैं कि छोड़ो यार, अब इतना लंबा कौन करेगा. सही बात. लेकिन हमने देखा है जब से हैदर से मतलब मुलाकात हुई है, जब से काम किया है, साथ शुरू किया, तब से हमने देखा कि एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ जो है. बल्कि हैदर और मैंने एक पीटीवी के सीरियल में साथ में एज एक्टर एंड एक्ट्रेसेस भी काम किया. उसमें भी मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वो सिंधी स्पीकिंग ड्रामा था, मुझे सिंधी बोलनी थी. तो लेकिन हैदर ने बहुत मतलब गाइड किया कि नहीं ऐसे नहीं, अच्छा इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. तो आने वाले जो लोग हैं हैदर, जो फील्ड में स्टेप इन करना चाहते हैं, चाहे सिंधी मीडिया हो चाहे उर्दू मीडिया हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर आना चाहते हैं तो वो किस तरह से अपने काम को अच्छा कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो काम आप करते हो, आपको ये सेंस होना चाहिए कि आप गलत का क्या कर रहे हो और सही क्या कर. अगर आप अपनी गलतियों को देखोगे, कुछ लोग होते हैं कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर फीमेल एक्ट्रेसेस को देखा है कि उनके साथ आसपास में लोग उनकी पैम्परिंग कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो. तो वो जो एक्चुअल काम होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती. फेमस तो आजकल हो रहा है बंदा, ये भी तो आपने तस्वीर दिखाई ना, फेमस हो गया. बिल्कुल. हाँ. ठीक है, लेकिन फेमस में और मशहूर और मकबूल में फ़र्क है.
ہاں یہ بہت مشہور نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے. مقبول جو ہوتا ہے جس کو لوگ دل سے قبول کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، جس کو لوگ دل سے قبول کرتے ہیں وہ مقبول ہوتا ہے. تو آپ مشہوری کے لیے نہیں، مقبولیت کے لیے کام. کیا بات ہے، خوبصورت بات ہے، خوبصورت میسج ہے. حیدر آج کا یہ جو شو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں وینس کی اسکرینز پہ، یہ اس سال کا لاسٹ شو ہے. تو حیدر کی نیو ایئر کی کیا ریزولوشن ہے؟ نیو ایئر میں کیا کیا کرنا ہے اور مزید پروجیکٹس وغیرہ چیزیں؟ میں اس ایک تو ان فیوچر کچھ زیادہ نہیں سوچتا، ٹھیک ہے. میں ایٹ پریزنٹ کو زیادہ تر ترجیح دیتا ہوں. اور یعنی حال میں خوش. ہاں، حال آج کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ایک مہینے تک کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں میں کرتا. تو اس نیو ایئر میں کچھ میرے پروجیکٹس ہیں جو نیو میں نے سوچے ہوئے ہیں، تو میں ان پہ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں حیدر کے سوشل میڈیا پہ، چیزوں پہ، ساری چیزوں پہ. لیکن حیدر آئے ہیں آج نائٹ لاؤنج میں. اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس سال کا آغاز بھی ہم نے بہت اچھا کیا تھا، بہت اچھے شوز سے کیا تھا، نہیں جب نائٹ لاؤنج کا آغاز کیا تھا، اور آج آخری شو پریزنٹ کر رہے ہیں اس سال کا، وہ بھی بہت اچھا کیا ہے حیدر کے ساتھ. حیدر تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. جاتے جاتے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری طرف سے لرننگ لیبارٹریز کا ایک گفٹ ہیمپر جائے گا. یہ فی الحال میرے پاس ہے، جاتے ہوئے آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے بھی آج کے شو کو انجوائے بھی کیا ہوگا. اور یہ چٹ چیٹ ساری یہ سب ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہنسیں کھلائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. میری پوری ٹیم کو مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ ہم اور اچھے سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے نیو ایئر پہ مطلب نیا شو جو پریزنٹ کریں آپ کے سامنے، وہ اور تھوڑا اچھا، تھوڑا اور بہتر، تھوڑے اور جدت ہو اس میں، بہت ساری ایسے آرٹسٹ سیلیبریٹیز ہوں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے دوبارہ اگلے نائٹ لاؤنج کے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جگہ جہاں مزہ ملے ندرت